بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جعفر بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایام فاطمیہ کے حوالے سے بھی آپ نے مفصل گفتگو کی ہے اور سورہ کوثر ماشاءاللہ سے بڑے اچھے معلومات میں اضافہ بھی ہوا ہے، مدلل دلائل ہے آپ نے دیے ہیں. تو یہ تو سلسلہ میرے خیال رکتا نہیں ہے، فضائل تو بڑے آگے کو جاتے ہیں. اب جیسے ہم درود و سلام پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو قرآن مجید میں جو درود و سلام کا جو حکم آیا ہے اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کریں. یہ ہم مطلب یہ کیا شان بیان کرتا ہے یہ اہل بیت کی، اور ہماری تو نماز ہی نہیں ہوتی جب تک ہم درود و سلام نہ پڑھیں. بے شک ایسا ہی ہے کہ یوں کہہ رہے کہ جو میرا نام نہیں لینا چاہیے، جو سخت اہل بیت سے بہت رکھتے تھے درود و سلام تو ان کو بھی یہی پڑھنے پڑے گا. یہی ہے، ٹھیک ہے نا. تو لیکن خیر وہ ان کی اپنی مرضی ہے. تو درود و سلام کے حوالے سے جو اہل بیت کے یا سیدہ کی جو ایک فضیلت یعنی جو بنتی ہے اس کو تھوڑا ایکسپلین کریں سننے والوں کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جزاک اللہ عابد بھائی، جیسے آپ نے فرمایا کہ اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام کے کما حقہ فضائل کو ہمارے لیے سمجھنا اور اس کو بیان کرنا ممکن نہیں ہے. بہت ہی عظیم شان ہے ان کی، بہت ہی عظیم مقام ہے ان کا. ایام فاطمیہ کی مناسبت سے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی ہستی کے عنوان سے ہم گفتگو کر رہے ہیں. دیکھیں قرآن مجید میں حق سبحانہ و تعالی یہ حکم دیتا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد. دیکھیے کیا مقام ہے نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، کیا شان ہے، کیا عظمت ہے. میں ایک فرمان آپ کے سامنے پیش کروں. عیون اخبار و رضا علیہ السلام، شیخ صدوق علیہ رحمہ کی کتاب ہے، جلد نمبر 2 ہے اس کی. حدیث ارشاد فرماتے ہیں، صفحہ نمبر 364 ہے. فرماتے ہیں تو اس ذات پر درود بھیج جس کی وجہ سے درود کو شرف ملا ہے. اچھا، یعنی ہم جو درود بھیج رہے ہیں نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ ان کو شرف نہیں، یہ درود کو شرف ملا ہے جو ان سے منسوب ہو گیا ہے. کیا ان کی ہستی ہے، کیا مقام ہے. درود کے بارے میں اس کے کیا فضائل ہیں، کیا اس کے تشریحات ہے. ظاہر ہے عالم اسلام میں یہ متفق علیہ مسئلہ ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ یہ نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت عظیم منقبت کو بیان کیا ہے حق سبحانہ و تعالی نے. یہ منقبت ہے نبی خاتم کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور جو درود بھیجتے ہیں تشیع و تسنن میں، جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں جس کو ہم درود ابراہیمی بھی کہتے ہیں، وہ بھی سارا متفق علیہ ہے، اس میں اختلاف نہیں ہے. یہ نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر. اچھا جعفر بھائی، اس میں ایک ضمنی سوال بھی اگر آپ ایڈ کر دیں نا. بعض لوگ یہ اشکار اٹھاتے ہیں کہ یہ جو ہم نماز میں درود و سلام پڑھتے ہیں نا، آل سے مراد وہ پتہ کی پوری امت ہے، اس میں یعنی پیسیفک اہل بیت نہیں ہے. تو بعض لوگ یہ اشکار اٹھاتے ہیں کہ اس میں پوری امت ہے. یہ بھی تھوڑا سا میں چاہ رہا تھا کہ اس کو بھی جی. اب وہ آل میں جیسے آپ نے فرمایا وہ اختلاف کرتے ہیں. میں اس بارے میں بجائے اس کے کہ خود اپنے خیالات کا اظہار کروں یا استعداد کروں، عیون اخبار رضا علیہ السلام جلد اول ہے اس کی. شیخ صدوق علیہ رحمہ کی یہ کتاب ہے. امام رضا علیہ السلام ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں اور بہت سے علماء ان کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. امام رضا علیہ السلام ان سے خطاب کر رہے ہیں. بہت طویل حدیث ہے یہ. اس میں ایک جگہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بتاؤ کیا آل پر صدقہ حرام ہے؟ تمام علماء نے کہا بے شک آل پر صدقہ حرام ہے.
امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا تو کیا امت پر بھی صدقہ حرام ہے؟ علماء نے کہا نہیں، امت پر حرام نہیں ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ آل اور امت کا پہلا فرق ہے، تم پر افسوس، تم کہاں جا رہے ہو۔ یہ حدیث امام رضا علیہ السلام کا فرمان ہے، یہ امام رضا علیہ السلام مخاطب کریں علماء کو، فرق کیا انہوں نے جو یہ اور امت میں فرق ہے۔ یعنی کہ ہمارے جو لوگ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں، اسے تو پھر برات پوری امت ہی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ کیا تم اور ہم ایک جیسے ہیں؟ یعنی اللہ نے، آپ سوچیں کہ درود کیا ہے، نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم منقبت ہے، تو کیا اس میں یہ پوری امت ہم جیسے لوگ بھی شامل ہیں؟ ہم اس منقبت پر فائز ہیں جو نبی خاتم کو حاصل ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی اگر وہاں درود جو نبی پر بھیج رہے وہی درود مجھ پر بھی آ رہا ہے، معین ہی معنی میں نبی کے ساتھ اللہ مجھے شریک کر رہا ہے وہاں، تو وہ پھر وہ منقبت مجھے بھی مل گئی جو نبی خاتم کی، میں یعنی اس منقبت میں جو درود والی اس پہ نبی کے برابر ہوں؟ نہیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ خصوصی لوگ ہوں گے۔ امام علیہ السلام نے ایک اور استدلال کیا، اسی روایت کا حصہ ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں سورہ نساء آیت نمبر 23 ہے کہ تم پر تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں حرام کی گئیں، آیت ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اب آپ حضرات مجھے یہ جواب دیں کہ کیا میری بیٹی یا میری نواسی یا میرے صلب سے پیدا ہونے والی کوئی لڑکی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حلال ہے اگر آپ زندہ ہوں؟ حاضرین نے کہا نہیں، حلال نہیں ہے۔ امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ، اگر بالفرض رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی زندہ ہوں تو کیا تمہاری بیٹیاں ان کے لیے حلال ہیں یا حرام ہیں؟ حاضرین نے کہا کہ ہماری بیٹیاں ان کے لیے حلال ہیں۔ امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا بس اس سے ثابت ہو گیا کہ میں اور ہوں، تم اور ہو، میں آل میں سے ہوں، تم آل میں سے نہیں ہو۔ اگر تم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل ہوتے تو تمہاری بیٹیاں بھی میری بیٹیوں کی طرح حضرت کے لیے حرام ہوتی۔ اس سے ثابت ہوا کہ میں حضرت کی آل ہوں، تم ان کی امت میں سے ہو۔ یہ آل اور امت کا فرق ہے، آل حضرت کا جزو ہے اور امت آپ کا جزو نہیں ہے۔ یہ امام علیہ السلام نے، امام رضا علیہ السلام کا فرمان ہے یہ۔ دیکھیں اس میں اہل سنت کے ہاں بھی کوئی ایسی حدیث ہے جس میں مطلب یہ تفریق آ جائے کہ یہ آل سے مراد آل محمد یعنی اہل بیت؟ دیکھیں میں، یہ کتاب ہے صحیح بخاری، تو آپ کہتے ہیں مجھ سے ملے اور کہنے لگے کہ میں تجھ کو ایک تحفہ دوں جو میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا۔ میں نے کہا ضرور دو۔ انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، فقلنا، ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیف الصلاۃ علیکم اہل البیت، اے اللہ کے رسول ہم آپ پر اور آپ کے اہل بیت پر کیسے درود بھیجیں؟ کیونکہ آپ کو سلام کرنا تو ہم کو اللہ نے سکھا دیا۔ آگے حدیث چلتی ہے۔ تو عابد بھائی یہ صحابہ نے نبی خاتم سے پوچھا ہی اہل البیت کا ہے۔ یہ جو درود ہے جو ہم آل ہے، آل سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے سوال ہی یہ کیا ہے کہ ہم آپ کے اہل البیت پر کیسے درود بھیجیں؟ تو نبی خاتم نے یہ درود آگے سے تعلیم فرمایا ہے، درود ابراہیمی۔ تشیع کی روایات میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ میرے سامنے کتاب ہے، کتاب الکافی، اس کا اردو ترجمہ ہے اصول کافی، ظفر حسن امروہوی صاحب کا، اس کی جلد نمبر 5 ہے، صفحہ نمبر 102 ہے، کتاب الدعا۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھ پر اور میرے اہل بیت پر درود بھیجنا نفاق کو دور کرتا ہے۔ تو آج سے کون مراد ہے؟ اہل بیت۔ وہ فرما رہے مجھ پر اور میرے اہل بیت پر درود بھیجنا نفاق کو دور کرتا ہے۔
یہ میرے سامنے کتاب ہے مسائل الشریعہ ترجمہ وسائل الشیعہ شیخ اور عاملی علیہ رحمہ کی ہے، ترجمہ آیت اللہ محمد حسین نجفی صاحب کا ہے، جلد نمبر اس کی 4 ہے، کتاب الصلاۃ ہے۔ اس کی میں حدیث نمبر 5 صفحہ نمبر 500 ہے، ذکر کیا باب سے حدیث نمبر 5۔ یہ کتاب اصل میں امالی شیخ صدوق میں ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے اور وہ اپنے آبائے طاہرین علیہم السلام کے سلسلہ سند سے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ تک رسائی حاصل کرنا چاہتا ہے اور مجھ پر کوئی نیکی کرنا چاہتا ہے کہ جس کی وجہ سے میں بروز قیامت اس کی شفاعت کروں، تو اسے چاہیے کہ میری اہل بیت پر درود بھیجے اور ان کو مسرور و شاد کام کرے۔ اہل بیت پر درود بھیجے اور ان کو کیا کرے؟ مسرور و شاد کام کرے۔ اسی باب کی حدیث نمبر 10 ہے۔ یہ ثواب الاعمال شیخ صدوق علیہ رحمہ کی کتاب میں ہے اور امالی شیخ صدوق علیہ رحمہ میں بھی ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ایک دن جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امیر علیہ السلام سے فرمایا، یعنی علی علیہ السلام سے، یا علی کیا میں تمہیں بشارت نہ دوں؟ عرض کیا ہاں۔ فرمایا جبرائیل علیہ السلام نے مجھے خبر دی ہے کہ جب میری امت میں سے کوئی شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے اور میرے ساتھ میرے اہل بیت پر بھی بھیجتا ہے تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں اور اس پر فرشتے 70 بار درود بھیجتے ہیں اور میں اس پر 700 مرتبہ درود بھیجتا ہوں، اور اگر وہ مجھ پر تو درود بھیجے مگر اس کے ساتھ میرے اہل بیت پر نہ بھیجے تو اس کے اور آسمان کے درمیان 70 پردے پڑ جاتے ہیں اور اس سے خدا فرماتا ہے لا لبیک ولا سعدیک، اے فرشتوں خبردار اس کی دعا کو اس وقت تک بلند نہ کرنا جب تک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کی اطرت کو شامل نہ کرے۔ پس وہ دم بریدہ درود برابر اس وقت تک رکی رہتی ہے جب تک میرے اہل بیت کو میرے ساتھ ملحق نہیں کیا جا سکتا۔ اہل بیت پر درود، اور اہل بیت نے بھی کیا مختص کیا، مزید کیا فرمایا؟ اطرت پر درود، اطرتی اہل بیت، یہ خاص لوگ ہیں جو درود میں شامل ہیں، سب نہیں ہیں۔ نبی خاتم فرماتے ہیں کہ جب وہ درود بھیجتا ہے تو فرشتے بھی بھیجتے ہیں، اور کیا فرمایا؟ میں بھی بھیجتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے جب ہم درود بھیجتے ہیں تو یہ نبی خاتم کو معلوم چل جاتا ہے کہ کس نے درود بھیجا ہے۔ اچھا اس کے اندر جعفر بھائی وہ جو ابھی تھوڑا سا اشکال پیدا ہوتا ہے، لوگ سوال کرتے ہیں نا، وہ ہے وہ قرآن کی جو آیت ہے فرعون کے بارے، فرعون اور آل فرعون کو جو ہے نا پھر آخرت میں جو ہے نا سخت ترین عذاب میں داخل کر دیا جائے گا نا، وہ کہتے ہیں وہاں تو دیکھو نا جو آل فرعون سے مراد تو فرعون کی امت تھی۔ دیکھیں اس بارے میں تفصیلی بحث کی بجائے میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ ہے ادھر سے وہ استدلال کرتے ہیں جی، یہ ہے تفسیر الکوثر، الکوثر فی تفسیر القرآن، یہ ہے شیخ محسن علی نجفی صاحب کی۔ انہوں نے جب یہ سورہ احزاب کی آیت ہے اس میں انہوں نے مفصل اس پر بحث کی ہے، اور انہوں نے فرمایا کہ یہ جو اجتہادات کرتے ہیں اور یہ جو بتاتے ہیں کہ کہاں کہاں آل سے کیا کیا مراد لیا گیا ہے، تو انہوں نے اس کی مزید اس کو ڈیفائن کیا ہے کہ یہ جو آل سے مراد لیتے ہیں کہ اس جگہ پہ آل سے یہ مراد ہے تو اس جگہ، یہ سارے ان کے اجتہادات ہیں، یعنی نصوص نہیں ہے ان کے پاس، کوئی صحیح حدیث نہیں ہے، کچھ نہیں ہے ایسا، یعنی نبی خاتم نے فرمایا کہ میں ساری امت پہ درود بھیج رہا ہوں، ایسا کوئی حدیث نہیں ہے، وہ ایسا نہیں ہے، ایسی تو کوئی حدیث نہیں۔ یزید پہ بھیجنا ہے، ہاں پھر تو وہ بھی آ جائے گا، کس پہ بھیجنا ہے؟ حجاج بن یوسف، یزید، مروان، غیر معصومین پر بھیجنا ہے۔ ادھر انہوں نے یعنی کہ اس کے مفصل جواب دیا ہے۔ آل محمد کون ہے انہوں نے پوری ہیڈنگ باندھ دی ہے، یہ صفحہ نمبر انہوں نے 111 سے شروع کیا نا، اور اس میں انہوں نے سارا بتایا کہ وہ آل سے کس طرح استدلال کرتے ہیں، اور وہ جہاں جہاں آل لفظ آیا تو وہ ان کے ریلیٹیوز تھے باقاعدہ، یہ انہوں نے خواہ اس میں، یہ بہرحال اس کی طرف یعنی مراجعت کر لی جائے کتاب کی طرف، انہوں نے اچھی اس میں بحث کی ہے، دیگر علماء نے بھی بحث کی ہے۔ نصوص کیا ہے؟
اہل بیت اطہار میں نے امام رضا علیہ السلام کے جیسے کہ ابھی آپ کو فرمان بتا دیا کہ ائمہ نے کیا فرمایا، اور اہل بیت میں بھی کون؟ اطرتی اہل بیت. یہ تو صحیح نصوص ہوگی. یہ تو نصوص ہے. دیکھیں نبی خاتم کی منقبت ہے نا، تو نبی خاتم کی منقبت میں ان کے برابر آپ کس کو شامل کرنا چاہتے ہیں؟ غیر معصوم کو. ان کے برابر میں آپ شامل کرنا چاہتے ہیں کہ ہاں جیسا یہ ویسے غیر معصوم بھی اس میں برابر شامل ہو جائیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. وہ مخصوص ہے، وہ خاص ہے. میں آپ کو اس بارے میں گزارش کرتا ہوں، صحیح بخاری شریف جلد نمبر 2 ہے، علامہ وحید الزمان صاحب کا ترجمہ ہے. کتاب التفسیر ہے. اس میں وہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ابو العالیہ نے کہا کہ اللہ کی صلاۃ سے یہ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرتا ہے. یہ جو آیت ہے اس میں یہ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں میں نبی خاتم کی تعریف کرتا ہے. اچھا یہاں عابد بھائی اگر آل، کیونکہ یہ درود ہے، درود آل شامل ہے نا، تو اب اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ ان فرشتوں کی تعریف کرتا ہے اور آل کی تعریف کرتا ہے. تو ساری امت آل ہے؟ نہیں مانتی. یہ سارے جو فاسق و فاجر گھوم رہے ہیں یہ سب کی تعریفیں کر رہا ہے، خدا فرشتوں میں تعریفیں کر رہا ہے. ظالم، فاسق، فاجر، دشمنان اہل بیت، ان کی تعریفیں کر رہا ہے خدا فرشتوں میں. یہ ابو العالیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو درود خدا بھیج رہا ہے، خدا کہہ رہا ہے میں بھیجتا ہوں نا، یہ خدا کیا بھیجتا ہے درود؟ فرمایا وہ اس کا مطلب ہے تعریف کرتا ہے. عابد بھائی اگر اس مطلب کو لے لیا جائے اس آیت میں، تو اس کا ایک مطلب اس آیت کا کیا بنتا ہے؟ اگر یہی مطلب تمام آیت کا کر لیا جائے، درود کی جگہ، یعنی کہ درود کا مطلب تعریف ہے، ثنا خوانی، اس کا مطلب کیا ہے؟ میں درود بھیجتا ہوں یعنی کہ میں تعریف کرتا ہوں اہل بیت اطہار، میں تعریف کرتا ہوں محمد وآل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی. میرے فرشتے بھی ان کی تعریف کرتے ہیں. اے ایمان والو تم بھی ان کی تعریف کیا کرو، تم بھی ان کی ثنا خوانی کیا کرو، تم بھی ان کی توصیف بیان کیا کرو. اس کا مطلب یہ ہم جتنے نعتیں پڑھتے ہیں، جو ہم قصیدے پڑھتے ہیں، جو ہم منقبت پڑھتے ہیں، اور جو ہم فضائل ان کے بیان کرتے ہیں، ہم اس آیت پر عمل کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ ان کی تعریف کر رہا ہے. ہم بھی ان کی تعریف کرتے ہیں، ہم بھی ان کے ہم اللہ کی سنت پر چلتے ہیں، ہم بھی ان کے فضائل کو بیان کرتے ہیں، ان کی تعریف کرتے ہیں. یہ تفسیر فصل الخطاب سید العلماء علامہ سید علی نقی النقوی صاحب کی جلد نمبر 3 ہے اس کی. اسی آیت کی تفسیر میں یہ فرماتے ہیں اس کا آخری جزو ہے وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا کہ معنی صلاۃ کی مناسبت سے ذہن میں سلام کے آتے ہیں، جیسے کہ آپ نے ترجمہ کیا. مگر ایک حدیث میں وارد ہے، یعنی یہ شیعہ حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، ایک حدیث میں وارد ہے کہ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا کا مطلب یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کرو اور صدق دل سے انہیں قبول کر کے اس کے تقاضوں پر عمل کرو. جیسا کہ دوسری جگہ قرآن مجید میں یہ جملہ بلا شبہ اسی معنی میں آیا ہے، یعنی ایک تو روایت ہے، آیت بھی ہے. کیا؟ لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. وہ مومن قرار نہیں پائیں گے جب تک کہ اپنے درمیان کی تمام نزاعوں میں آپ کا فیصلہ کرنے والا قرار نہ دیں، اور پھر جو فیصلہ آپ فرما دیں اس سے یہ اپنے دل میں بھی کوئی تنگی محسوس نہ کریں، اور جو حق ہے سر تسلیم خم کرنے کا اسی طرح تسلیم کریں. یعنی ہمارے ہاں امام معصومین نے فرمایا یہ جو سلم و تسلیم ہے نا کہ آپ تسلیم کریں، اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی آپ ان کے مطیع اور فرما بردار بنے، وہ جو حکم آپ کو دیتے ہیں اس کے سامنے آپ اپنے سر کو جھکا دیں، اس حکم کو تسلیم کریں، جیسا کہ خدا نے اسی قرآن مجید میں اسی مفہوم کو بیان کیا کہ نبی خاتم جب کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو یہ الگ بات کہ آپ یہ کہہ دیں جناب کہ میں نہیں مانتا، یہ نہ، خدا کرے دل میں بھی تنگی محسوس نہ کرے، اس طرح اطاعت کرے کہ جیسے نبی خاتم کا فرمان آیا، دل میں بھی تنگی.
اگر یہ آیت درود میں کون شامل ہے؟ محمد و آل محمد۔ اس کا مطلب ہے کہ جس درجے میں نبی کی اطاعت فرض ہے اس درجے میں آل کی اطاعت فرض ہے۔ تو اب آل کیا؟ ہماری اطاعت فرض ہے، غیر معصومین کی۔ عام معصومین فرماتے ہیں کہ یہ تسلیم کا کیا مطلب ہے؟ ہمارے سامنے جھک جاؤ، ہمارے امر کو قبول کرو، صاحبان امر کی اتباع کرو، دل میں بھی تنگی محسوس نہ کرو۔ اس آیت میں عابد بھائی حق سبحانہ و تعالی کیا کر رہا ہے؟ وہ بخاری سے میں نے آپ کو دکھایا کہ ان کی ثنا کر رہا ہے، ان کی، محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ آپ بتائیں کہ جس کی توصیف اللہ بیان کرتا ہو، فرشتوں میں بیان کرتا ہو اور فخر و مباحت کرتا ہو اپنی اس خلقت پر، ان کا کیا مقام ہوگا؟ اور حکم دے رہا ہے کہ ان کا اس طرح امر مانو، اس طرح حکم مانو کہ دل میں بھی کوئی گوشہ ایسا نہ ہو کہ جس میں تم تنگی محسوس کرو، جیسے کہ والدین کے بارے میں ہے اف تک نہ کہو۔ تو مطلب منہ سے تو کوئی بھی اف نہیں کہتا، مطلب یہ کہ اس میں اتنا بھی تنگی محسوس نہ کرو کہ جیسے ہم کسی چیز سے تنگ آ کر ایسے زبان سے ہمارے نکل جاتا ہے کہ اف یہ کیا مصیبت ہے، اتنا محسوس بھی نہ کرو اپنے دل کے اندر۔ ان کی اس طرح اتباع کرنی ہے ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی، محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ اس آیت میں جو فضیلت بیان ہوئی ہے نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، ظاہر ہے وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے۔ اب وہ والدین کا میں نے جیسے آپ کو کہا کہ وہ اف بھی نہ کرو، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ طاعت مطلقہ کرو، وہ اللہ نے شرط بھی قرآن میں بیان کر دی ہے کہ اگر تم غیر شرعی حکم دے دیں، میری شرع کے خلاف حکم دے دیں، تو پھر یہ ہے کہ تم اس کا حکم نہیں مانو گے۔ لیکن یہاں جو نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور محمد وآل محمد علیہ السلام کی صلاح سرنڈر کرنا، یہ طاعت مطلقہ ہے۔ مدارج النبوہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، جو بزرگ ہیں، یہ جلد اول ہے۔ اب ظاہر ہے درود السلام کی کیا فضیلت ہے، اس پہ خداوند کریم نے کیا یعنی کہ منقبت بیان کی ہے، وہ زیادہ اس کی وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ عالم اسلام اس پر متفق ہے، کوئی اس میں اختلافی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن میں صرف تبرک کے لیے یہ چند جملے ان کے پڑھ دیتا ہوں تاکہ چلو جو ان کی زبان کو یعنی ان کے کلمات کو تسلیم کرنا چاہیں تو چلو ان کے لیے یہ ایک حوالہ بن جائے۔ یہ اردو ترجمہ ہے عابد بھائی، یہ ہے جلد اول ہے، صفحہ نمبر 123 اور صفحہ نمبر 124۔ وہ فرماتے ہیں کہ لہذا حق تعالی نے، یہ اسی آیت کے ذیل میں، لہذا حق تعالی نے عالم علوی اور سفلی سب کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا اور ثنا میں مجتمع فرما کر آپ کے فضائل اور مناقب کا اولین و آخرین میں اعلان فرمایا، اور شرق و غرب، خشک و تر، بحر و بر، آسمان و زمین، عرش و کرسی، قرب استوا اور صریف اقلام میں ہر جگہ نشر فرمایا، اور مسلمانوں کے دلوں میں آپ کی محبت ایسی جاگزی فرمائی کہ آپ کے ذکر سے ان کی روحیں راحت و سرور پاتی، اور آپ کا ذکر سننے سے خوشی میں ایسی لطف اندوز ہوتی کہ آپ کی یاد میں جھوم جاتی ہیں۔ حق تعالی نے فرمایا ہے کہ آپ کی اتباع میں تمام موجودات کو لبریز کر دوں گا تاکہ وہ آپ کی ثنا اور پیروی کریں اور آپ پر درود و سلام بھیجیں۔ فرض نمازوں میں کوئی فرض ایسا نہیں جس کو آپ نے سنت نہ بنایا ہو۔ یعنی یہ وہ درود کے مناقب میں لکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو درود بھیجا ہے نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اس پہ کیا منقبت ہے نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ تعالیٰ امت کو متوجہ کر رہا ہے۔ یہ جو ہم یعنی کہ ان کے فضائل بیان کرو، ان کی ثنا کرو، یہ درود پڑھنا خود ان کی ایک فضیلت ہم بیان کر رہے ہوتے ہیں، جو ہم درود پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ بھی ایک استعارہ ہے ان کی فضیلت بیان کرنے کا۔ فرمایا کہ یہ خداوند کریم نے دوسری جگہ پہ یہ کیا ارشاد فرماتے ہیں، یہ فرماتے ہیں شیخ عز الدین عبدالسلام اپنی کتاب شجرۃ المعارف میں فرماتے ہیں کہ ہماری طرف سے نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام عرض کرنا بارگاہ رب العزت میں ہماری سفارش اور شفاعت کرنا نہیں ہے، اس لیے کہ ہم جیسے امتی کی سفارش آپ جیسے نبیوں کے لیے نہیں ہوتی ہے،
لیکن حق تعالی نے ہمیں حقوق بجا لانے اور شکر گزاری کرنے کا حکم ہر اس شخص کے لیے دیا ہے جو احسان کرے، بالخصوص اس عظیم احسان و عطا کی بنا پر جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم پر فرمایا ہے، چونکہ ہم کما حقہ اس کا بدل ادا کرنے سے عاجز تھے، اس بنا پر حق تعالی نے ہمیں ارشاد فرمایا کہ چونکہ ہم بدل کرنے سے عاجز ہیں لہذا بارگاہ عزت میں ہی دعا کرتے ہیں کہ وہی حضور کی عظمت و کبریائی کے لائق اور اپنے حبیب کی اس عزت و کرامت کے مطابق جو اس کی بارگاہ میں ہے رحمت و برکت اور تعظیم نازل فرمائے۔ قاضی ابو بکر ابن عربی فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلاۃ السلام بھیجنے کا فائدہ دراصل صلاۃ السلام بھیجنے والے کے لیے ہی ہے، بڑی سبب کہ صلاۃ السلام عرض کرنا مضبوطی، عقیدت، خلوص، نیت، اظہار محبت، معارفت حق، وساطت اور اس واسطے کے احترام پر دلالت کرتا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ سے ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعا کرنا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے فیض اور خیر و برکت کی استدعا کرنا در حقیقت مخلوق کے لیے دعا کرنا ہے، اور یہ اس پانی کے حکم میں ہے جو پرنالے سے بہایا جاتا ہے اور زمین میں سما جاتا ہے، پھر وہ بخارات بن کر اوپر چڑھتا ہے اور بارش بن کر سب کو فیض پہنچاتا ہے، لہذا یہ دعا ساری مخلوق کو شامل ہے۔ یہ انہوں نے جو مناقب لکھے کہ جب ہم اس آیت مجیدہ کو پڑھتے ہیں تو حق سبحانہ و تعالیٰ کیوں تقاضا کر رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی شان ہے، ایسی عظمت ہے، تم پر ایسے احسانات ہے، اس کو تم بدلہ نہیں دے سکتے، اور یہ جو درود بھیجنے کا حکم دے رہا ہوں یہ اس لیے نہیں دے رہا کہ تم ان کے لیے دعائیں کرتے رہو، سفارشیں کرتے رہو، اور یہ اس لیے نہیں حکم دے رہا کہ تم کم حق کو ان کا حق ادا کر سکتے ہو، لیکن اس لیے کہ ان کے احسان کا بدلہ تو دو، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، تم نیکی تو کرو، تم ان کو یاد تو رکھو، تم ان کو فراموش نہ کرو، تم ان کی حمد و ثنا کرو، تم ان کا ذکر خیر کرو، اس کا بدلہ یہ ہوگا کہ ان کا مقام تو بہت اعلیٰ اور عرفہ ہے، اس ذکر کے توسط سے میں خود تمہارے اوپر رحمت نازل کروں گا۔ اور اس آیت میں نبی خاتم کے ساتھ کون شامل ہے؟ آل اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام، لہذا جو منقبت اس آیت سے آپ نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے متعین فرمائیں گے وہی منقبت آل نبی کے لیے ثابت ہو جائے گی۔ اللہ حمد و ثنا کرتا ہے نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کی، آل کی بھی صلاح کرتا ہے، نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم ہے، تسلیم کرنا ہے ان کے سامنے، آل کو بھی اسی طرح تسلیم کرنا ہے۔ اس آیت میں آل نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، اللہ نے رکھا ہے، ہم نے نہیں رکھا ہے، ہم نے کوئی اجتہاد نہیں کیا۔ آپ بتائیے عابد بھائی، نماز پر جس میں میں درود بھیجتا ہوں، حق سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے جن پر درود بھیجنے کا حکم بھیجا ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ میں ان سے بغاوت کر لوں اور حق سبحانہ و تعالیٰ مجھے اس کی اجازت دے دے؟ نہیں۔ یعنی کیسے مسلمان ہیں، کیسے لوگ ہیں، یعنی جن پر آپ درود پڑھ رہے ہیں ان سے بغاوت کر رہے ہیں، جن پر آپ درود پڑھ رہے ہیں ان کو غضبناک کر رہے ہیں، جن پر آپ درود پڑھ رہے ہیں ان کے حقوق کو پامال کر رہے ہیں، جن پر آپ درود پڑھ رہے ہیں ان کی آپ حرمتوں کو پامال کر رہے ہیں، ان کے حقائق، ان کے حقوق کو آپ ادا نہیں کرتے ہیں، آپ ان سے جنگ کرتے ہیں، آپ ان پر ظلم کرتے ہیں، آپ انہیں تنہا چھوڑ دیتے ہیں۔ حق سبحانہ و تعالیٰ تو فرما رہے ہیں ان کے سامنے ان کا امر کو تسلیم کرنا ہے، اور آپ ان کے امر کے مقابلے میں اپنا امر زبردستی مسلط کرتے ہیں ان پر۔ یعنی وہ لوگ، آپ مثال لیں، وہ کیسے لوگ تھے کربلا میں، کیسے لوگ تھے، یعنی نماز پڑھتے تھے تو آل نبی پر درود بھیجتے تھے، کس آل پر؟ جس پر تیر چلا رہے ہیں۔ جنگ جمل میں اور جنگ صفین میں مولا علی شامل تھے، امام حسنین بھی شامل تھے، کیسے لوگ تھے جو درود پڑھ رہے تھے آل پر، انہی پر تیر چلا رہے تھے، انہی کے سامنے تلواریں لے کر کھڑے تھے۔ وہ کون لوگ ہیں جو اس آل پر درود بھیجتے ہیں اور انہی پر سب و شتم کرتے ہیں؟ وہ کون لوگ ہیں جو اس آل پر درود بھیجتے ہیں اور اپنے سینوں میں ان کا بغض رکھتے ہیں؟ لہذا اس آیت کے تحت بھی
عابد بھائی وہ حدیثیں جو اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے مناقب میں آتی ہیں کہ ان کو آپ نے راضی رکھنا ہے، ان کی آپ نے اتباع کرنی ہے، ان کو آپ نے غضبناک نہیں کرنا ہے، ان سے آپ نے بغاوت نہیں کرنی ہے، وہ ساری حدیثیں اس آیت کے ضمن میں اگر سندن وہ صحیح بھی ہو جائیں تو معنن اس آیت کے ضمن میں وہ صحیح ہو جائیں گی، صحیح قرار پا جائیں گی۔ حق سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں محمد وآل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی نصیب فرمائے۔ آمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔